بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اما بعد فیا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معقبات لا یخیب قائلہن او فاعلہن دبر کل صلاۃ مکتوبہ۔ تین جملے ایسے ہیں اگر آپ اسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ وہ شخص کبھی بھی کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پانچوں نمازوں کے بعد روٹین سے پڑھا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ جملے بتاؤں آپ کو، میں پہلے ان جملوں کی آپ کو گہرائی بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے تمام بھائی وہ ہیں ماشاءاللہ جو اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں، اور کبھی شاید میرے کسی بھائی کے ذہن پہ ایک بات کلک کی ہو کہ یار میں نے نماز پڑھی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے نماز میں اپنے اللہ سے کیا بات کی ہے، تو مجھے کم از کم نماز کا فہم، نماز کا ترجمہ، اس کا تدبر لے لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن پہ یہ بات کلک کرے۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمیں اتنا ہی نہیں پتہ چلا کہ ہم اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ نماز ہماری عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے، اور یہ المیہ ہے کہ میں کتنے بزرگوں سے ملتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں بھئی آپ مجھے صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں، ان کو نہیں آتا، لیکن نمازی وہ پکے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کو صرف ایک عادت سمجھا ہے اور عادت سمجھ کے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز کو سمجھ کے ادا کریں تو لازمی طور پہ ہمیں ایک دل کا سکون بھی ملے، اور وہ کیفیت جو صحابہ کرام کی تھی کہ جس کے جسم میں تیر پیوست ہوا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یار میں نماز پڑھ لوں، جب میں نماز شروع کر لوں نا تم وہ تیر نکال لینا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تیر نکالا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نکال لیا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس وقت طاری ہوتی ہے انسان پہ جب انسان کو یقین کامل ہو کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور میں کسی معمولی شخصیت سے بات نہیں کر رہا، میں اس وقت احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے مجدنی عبدی۔ یہ جو ایک گفتگو ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو نماز کا فہم آتا ہے۔ تو میری پہلے درخواست ہے آپ بھائیوں سے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے 1-2 دن میں نماز کا ترجمہ، اس کا فہم سمجھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ان جملوں کی طرف جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس کو لازم پکڑ لے کسی بھی میدان میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آپ کے امتحان کا مسئلہ ہے، یا کل جاب کا مسئلہ ہے، یا کوئی کاروباری معاملہ ہے، یا کوئی بھی میدان ہے، آئیے میں آپ کو ان کلمات کی پہلے وضاحت بتاتا ہوں۔ ایک ان میں سے جملہ ہے سبحان اللہ۔ کیا ہے بولیے؟ پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ کسی کا بیٹا ہو۔ اللہ اس چیز سے، یہ تمام چیزیں قرآن مقدس کی آیات سے آپ کو بتا رہا ہوں، آیات سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے۔ جہاں انسان سمجھتا ہے نا کہ یار یہ میرا کام کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پہ قادر ہوں، جہاں تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا میں وہاں بھی راستے نکالنے پہ قادر ہوں۔ وہ دیکھو نا نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اگر مچھلی کے پیٹ سے نکل بھی جائیں تو آگے سمندر ہے، یعنی کہ کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، کوئی راستہ نہیں ہے۔
اور وہاں بھی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تو راستے ڈھونڈتا پھرے، تو راستوں کا محتاج نہیں ہے، تو اس چیز پہ قادر ہے کہ تو راستے بناتا ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو جب سیدنا زکریا نے فرمایا تھا کہ یا مریم انا لک ھذا، بند کمرہ ہے، ہر طرف سے لاک ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہی من عند اللہ، یہ وہاں سے آئی ہیں جو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسے نہیں اس بات سے غرض کہ دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا، سیڑھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے، وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے تمام مشکلات کے راستے خود ہی نکال دیتا ہے۔ جس سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ فرمایا موسیٰ اگر اتنا اصرار ہے نا تو ٹھیک ہے، انظر الی الجبل، یہ پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا، تو جب فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے، سبحانک تبت الیک، اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تجھے دیکھا جا سکے، تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ دیکھے جانے سے پاک ہے۔ بولیے اللہ ظلم سے، اللہ اولاد سے، والدین سے، اسباب کی محتاجگی سے، اللہ پاک ہے۔ جب ہم یہ سوچ کے پڑھیں گے نا اس کو کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ جو میرے ساتھ حالات درپیش ہے نا، یہ میرے ہی کیے میرے سامنے آ رہے ہیں، جو بویا وہی کاٹنا ہے۔ امرود کا بوٹا لگا کے آپ وہاں سے آم کی دعا کریں تو آم نہیں نکلتے سر۔ ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا جملہ الحمدللہ، ایک بات محبت سے بولیے الحمدللہ۔ پتہ ہی کتنا پیارا جملہ ہے الحمدللہ، اس بات کا اقرار ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بول نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں دیکھ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں سن نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں چل نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں لباس نہیں پہن سکتا اگر اللہ نہ چاہے، میں کسی بھی کام نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں، میں کسی کام کا نہیں ہوگا اللہ نہ چاہے، میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں میری محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت کیا تو کھا لیا۔ نماز پڑھ کے ہم ایک شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لو جی، یہ پڑھنے کے بعد تو رزق کی ٹینشن گئی ختم۔ ہم نے اقرار کر لیا، یقین کر لیا اس بات کا کہ رازق اللہ ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کیا کرتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے حلال راستے اختیار کرنے یا حرام راستے اختیار کرنے ہیں۔ رزق اتنا ہی ملنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے رہنا ہے۔ پتہ ہے الحمدللہ کتنی اس کی گہرائی ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ الحمدللہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو کشتی بنا کے جب اس پہ سوار ہوئے تو 6 مہینے غالباً لگے تھے کشتی بنانے میں۔ تو دل میں کبھی خیال آ ہی جاتا ہے کہ یار چلو 6 مہینے کشتی بنائی ہے، میری محنت ہے، آیا تھا نا خیال۔ اب جب پڑھتے ہیں تو پڑھ کے جب آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں تو پھر سوچتی ہے میری محنت ہے، میں نے دن رات محنت کی ہے تو پھر جا کے میں نے اتنے مارکس حاصل کیے ہیں، تو بندہ کوشش کرتا ہے میری تعریف ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، بنا کے اس پہ سوار ہوئے تو اللہ نے فوری کہا کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اے نبی نوح، سواری پہ سوار ہو کے یہ نہ گمان کر لینا کہ سواری میں نے بنائی ہے، بلکہ فوری سواری پہ بیٹھ کے کہنا الحمدللہ۔ کیا کہنا جی؟ یہ موٹر سائیکل، گاڑی، بس، کار، جو مرضی ہمارے پاس ہے، سر اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کی عطا نہ ہو تو ہم اس پہ قادر نہیں ہو سکتے۔
یہ یقین اس بات کا کہ نبی علیہ السلام حتیٰ کہ بیت الخلاء سے باہر نکلتے پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اللہ کی تعریف ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی ہے۔ ورنہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جائے تو ہاسپٹلس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی تکلیف میں اذیت میں مبتلا ہیں کہ وہ بیت الخلاء کی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ انسان سوچ لیتا ہے یار لباس پہننا کون سا ایسا کام ہے، یہ میرا لباس ہے میں پہن لیتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کے پیغمبر لباس بھی پہنتے، اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرتے، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی عورتی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے مجھے لباس دے دیا، اللہ لباس نہ دے تو میں لباس نہیں پہن سکتا۔ الحمدللہ کا معنی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، حتیٰ کہ جب جنتی لوگ جنت میں ہوں گے تو قرآن کہتا ہے یہ خود اقرار کریں گے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی جنت میں نہ آتے۔ آپ اگر اتنے بڑی یونیورسٹی کے اتنے لوگوں میں سے اگر اللہ نے آپ کو چن کے مستی میں بلا لیا نا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی کمال نہیں۔ یہ تو آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو چن لیا ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ پڑھا کریں، اللہ کا شکر ہے جس سے مجھے نماز کی ہدایت دی ہے، جس سے مجھے قرآن کی محبت دی ہے، جس نے مجھے والدین کا ادب احترام کرنا سکھایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی کیا جی؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پہ کنٹرول کس کا ہے بولے؟ یہ الحمدللہ اس بات کا اقرار ہے۔ الحمدللہ، وہ قرآن نے کہا نا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ آپ یقین مانیں، آپ تو ماشاءاللہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ میرے اسکول میں ایک 4 کلاس کی سائنس کی بک تھی، میں اس پہ کام کر رہا تھا، اس نے لکھا تھا کہ جتنی پوری دنیا کی انسانوں کی آبادی ہے اس کے برابر 1 مربع میل میں زمین کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، آپ ماشاءاللہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اگر 1 مربع میل پہ 8 ارب کیڑے ہیں تو پوری زمین پہ کتنے کیڑے ہیں؟ ان تمام کا رازق کون ہے؟ سمندر کی مخلوقات، وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ میں تیری کسی ایک مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی گہرائی بتانا چاہتا ہوں بس آج۔ یہ وہ جملے ہیں جو سمجھ کے پڑھے گا اللہ اسے کبھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تیری ایک مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتا، میں کروں گا۔ تو پتہ کیا ہوا تھا؟ 6 مہینے کھانا اکٹھا کیا، پھر بلایا ایک مخلوق کو، تو مچھلی آئی، تو فرمایا میں نے بڑا کھانا اکٹھا کر لیا، تو غمان ہو گیا، پتہ نہیں یہ کیسے کھائے گی اتنا۔ اس نے کھایا تو کیسی ہے؟ بس نبی، اللہ کے نبی سلیمان، اللہ مجھے ایک دن میں اس جیسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ساری مخلوقات اللہ کی، آپ غور کریں، سمندر کے پانی کی اللہ کہتا ہے آپ سیاہی بنا لیں، 1 بار نہیں 7 بار بنا لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی زمین سے بہت زیادہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں زمین تھوڑی سی ہے، پانی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے پانی کی سیاہی بنا لو، زمین پہ جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا لو، اور سارا جہان لکھنے بیٹھ جائے۔ آپ اللہ کے ایک ایک نعمت، اس ایک ایک نعمت کی بے شمار قسمیں، پھول کی کتنی قسمیں ہیں، پتے کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ایک سانپ کی، جانور کی کتنی قسمیں ہیں، پرندے کی کتنی قسمیں ہیں، ایک ایک قسم کے پرندے کی آگے کتنی قسمیں ہیں، آپ اگر لکھنے بیٹھ جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے کہ سمندر کی سیاہی 7 مرتبہ بنائیں گے تو ختم ہو سکتی ہے، اور درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، آپ مٹ سکتے ہیں۔ لا نفذت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفات، اللہ کی مخلوقات کو آپ لکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے الحمدللہ، انسان کی عاجزی کی معراج ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سواری پہ بیٹھا ہوں تو الحمدللہ، میں کھا رہا ہوں تو الحمدللہ، میں پی رہا ہوں تو الحمدللہ، میں لیٹ رہا ہوں تو الحمدللہ، مجھے اللہ نے بستر دیا، مجھے اللہ نے چھت دی ہے، مجھے اللہ نے پہننے کو لباس دیا ہے۔
اپنا کچھ بھی نہیں، اپنی محنت میں کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے ذہین لوگ رولتے دیکھے، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ رولتے دیکھے. آپ نے بھی زندگی میں بڑے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو افسر پڑھتے ہوں گے، بڑے ذہین ہوں گے، آج وقت نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. اور بڑے بڑے نالائق لوگ جن کو اوپر دیکھ کے اردو بھی پڑھنی نہیں آتی. میں ایک بندے کے پاس جاب کرتا تھا، وہ اتنا ان پڑھ تھا کہ اس کو اردو دیکھ کے اوپر دیکھ کے اردو بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، لیکن اس کی پراپرٹی اربوں میں تھی. اچھا انسان تھا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کس کا ہے جی؟ یہ ہے الحمدللہ، میں کچھ بھی نہیں. تیسری بات ہے اللہ اکبر. پتہ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، والسماء والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، 7 آسمان کو اللہ اپنی مٹھی کے گرد لپیٹ لے گا. اس اللہ کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا. فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کے پاؤں زمین پہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے کندھے اللہ کے عرش کے نیچے، اور زمین سے اللہ کے عرش تک کی مسافت نبی علیہ السلام نے فرمایا 4500 سال ہے. زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، دوسرا تیسرا چوتھا. چلو آپ جدید آلات میں آپ اس کو جتنا بھی کم کر لیں مسافت کو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت کے اعتبار سے 4500 سال کی مسافت ہے. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے پاؤں زمین پہ ہیں اور جس کے کندھے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. جس اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ پیدا کر دیا وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر کا معنی کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں، سب سے بڑا نہیں، اکبر من کل شیء، اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ قرآن کہتے ہیں کہ جب جہنمی تمام جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کہے گی حل بھی مزید، اللہ اور نہیں ہے، اللہ اور نہیں ہے. تو اللہ پھر اپنی ایڑی کو اس کے اوپر رکھے گا تو جہنم چیخے گی. جو جہنم اتنی جہنمیوں کو لے کے بھی وہ کہتی ہے اور بھیجیں، اللہ کی ایڑی اوپر آتی وہ چیختی ہے. جو اللہ کی ایڑی اتنی بڑی خود کتنا بڑا ہوگا. تصور کیجئے یہ زمین ہے بہت بڑی، اور آپ ماشاءاللہ سائنس کے اسٹوڈنٹس سے آپ اس بات کو جانتے ہیں. میں آپ کی ایک سائنس کی بک پڑھ رہا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 10 گنا بڑا ہے. کیا ایسا ہی ہے جی؟ سب سے چھوٹا ستارہ اس نے لکھا تھا، میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کہتا زمین سے 10 گنا بڑا ہے. اور اس جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں ستارے کہتا کہ جب ایک سیارے میں سما جاتے ہیں تو اس کو سیارہ کہتے ہیں. اور جو اللہ اتنا بڑا سیارہ بنانے پہ قادر ہے خود کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر کی بڑی گہرائی ہے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تینوں میں الحاظ کا زبردست رات ہے. اگر اس کو سمجھیں آپ تو کیا ہے جی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نمازیں 5 پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، یہ سوچ کے اللہ ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ راستے ڈھونڈتا پھرے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے. اس یقین کے ساتھ جب وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یقین سے الحمدللہ پڑھتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کا ہی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز پہ کنٹرول اللہ کا ہے. اگر میں بھی اللہ کا ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے بھوکا مرنے دے دے گا؟ ہر چیز اللہ کی ہے، ذرے ذرے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، صحت وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، ہر چیز پہ اختیار اس کا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ کا معنی کیا تھا؟ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اسباب کی محتاجگی سے پاک ہے، ظلم زیادتی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، دیکھے جانے سے پاک ہے. اور الحمدللہ میرا کچھ بھی نہیں. تمام تعریفوں کا لائق کون ہے جی؟ بولے ایک بار محبت سے، اللہ. ساری تعریفوں کا لائق اللہ ہے. اگر میں کچھ دیکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں، اگر میں کچھ لکھ لیتا ہوں، کوئی 2 4 5 بہتر نمبر لے لیتا ہوں نا، تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی ہے. میری آپ کی کوئی تعریف نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی
تعریف ہے جس نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کے لیے منتخب فرمایا، ورنہ ہم نہ بیٹھتے۔ تو ساری تعریف اللہ کی، جس نے ہمیں نماز کی ہدایت دی، جس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اپنی محبت عطا کی، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کبھی بھی تقوی کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے اللہ اکبر، اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی، میرے پاس میرا ٹیچر ہے، میرا استاد ہے، میرا باپ ہے، میرا کوئی بھی بیٹھا ہے، مسجد سے اذان کا بلاوا آ گیا ہے، میرا یقین اس بات پہ ہے اب کوئی منہ ملازہ نہیں، اب کوئی مداخلت کا شکار نہیں ہونا۔ اب چونکہ اللہ میرے باپ سے بڑا ہے، اللہ کی حیثیت میرے استاد سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اب میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں ہر کام کو چھوڑوں اور مسجد کی طرف بھاگوں، یہ سوچ کے اب مجھے بڑے کا بلاوا آ گیا۔ تو جب انسان اللہ اکبر کو سمجھ لیتا ہے نا، الحمدللہ کو سمجھ لیتا ہے، سبحان اللہ کو سمجھ لیتا ہے نا، پھر فرمایا کہ وہ کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، کل صلاۃ مکتوبہ، دوبڑا کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرضی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، فہم لے کے پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کے بڑی محبت سے پڑھنا ہے۔ آپ تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ تو ایک ایک پودے کو پکڑیں تو آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ تو ایک ایک پھول کو پکڑیں تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، آپ تو ایک ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سائنس صرف اسباب پہ بحث کرتی ہے اور ہر چیز میں مسبب الاسباب کو بائی پاس کر دیتی ہے۔ یہ ہو تو وہ ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ملتی تو ایسا ہو جاتا ہے، اور بھئی کرتا کون ہے، کرنے والا کون ہے، ٹائمنگ کس کی ہے، یہ والی ہر چیز کون سیٹ کر رہا ہے، کون اس دنیا کو بڑا سسٹمیٹیکل چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ بھی دیکھیں، آپ کچھ بھی سیکھیں، آپ کی زبان پہ سبحان اللہ، اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں الحمدللہ، اللہ کی بڑائی کی کوئی چیز دیکھیں اللہ اکبر پڑھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی میدان میں پھر ناکام نہیں ہونے دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں بہت زیادہ ملتمس ہوں